از دولت آمریکا جوری حرف میزنن مثل اینکه او صاحب اختیار همه کشورهاست. درباره منطقه ما جوری حرف میزنن که کنه مالک این منطقه. درباره رژیم صهیونیستی جوری حرف میزنن که گویا ملت‌های این منطقه ناگزیرند که این رژیم تحمیلی و جعلی رو بپذیرن. با ملت‌های مستقل، با دولت‌های مستقل جوری برخورد میکنن که گویی حق حیات اونها ندارن. این خود برتربینی خود رو دارای جایگاه ویژه‌ای در مجموعه اولاد آدم، مجموعه ملت‌ها، مجموعه انسان‌ها دانستن. این أس اساس و بزرگترین مشکل استکباره. یک نتیجه دیگر که باز این یکی از شاخصهای دیگر استعمار است، استکبار است، این است که جنایت را نسبت به ملت‌ها و نسبت به آحاد بشر مجاز میشمرند. مثالها الی ماشاءالله. بیبی زینب کبری سلام الله علیها به وجود آورد، احیا کننده و نگهدارنده حماسه عاشورا شد. عظمت کار زینب کبری علیها السلام رو نمی شود در مقایسه با بقیه حوادث بزرگ تاریخ سنجید. آیت اللہ امام خمینی 1964 سے ایران سے باہر جلا وطن تھے. وہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے عراق کے مقدس شہر نجف میں ایک 2 منزلہ کچے مکان میں خاموشی کے ساتھ اپنی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کی عمر بھی اس وقت غالباً 70 سال سے اوپر ہو چکی تھی. اس لیے انہیں اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے کسی بڑے انقلاب کی شاید توقع بھی نہ ہو، لیکن اس ریجن میں اوپر تلے چند ایسے واقعات رونما ہوئے جس نے امام خمینی کو مڈل ایسٹ کا ایک بہت بڑا سیاسی گیم چینجرز بنا دیا. استفاده کنیم بعدها یا استفاده از نفل از این جهاز استفاده این حرفا را می‌دانیم که تصویری تو رادیو نگم اصلا رعیت بگم دیگه تو رادیو نگم که مردم بشنون، حتی نجف هم بشنون، اینجا اروپا هم بشنون و بخوندن که آقا میگه که باید از چیز خورشید ما چیز بید تو چرا نفتی رو هم تو روشن کنید، شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم است. تمام این صحنه‌سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این افکار نگهش دارن. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر مظہر اللہ قریشی اور آپ کو اپنے چینل PFG نیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں. کسی بھی ملک کی عوام جب اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتی ہے. اسی کو تو تاریخ دان
عوامی قوت کہتے ہیں۔ دنیا کے کئی انقلابات بھی انقلاب کا عوامی ہونا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایران کے انقلاب اسلامی میں یہ صفت زیادہ آشکار اور نمایاں ہے۔ اس انقلاب میں زیادہ تر عام لوگ میدان میں آئے جنہوں نے شاہی حکومت کی سرنگونی اور اسلامی نظام کی برقراری کا مطالبہ کیا۔ کاریگر، مزدور، کسان، علماء، اسٹوڈنٹ، معلم، غرض ملک کے ہر طبقے سے عام عوام، عام لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ اس انقلاب میں حصہ دار اور شریک تھے۔ انقلاب کے عوامی ہونے کی یہ صفت بہت ہی نمایاں ہے اور دنیا کے دوسرے انقلابات میں زیادہ تر فوجیوں اور سیاسی پارٹیوں کا ہاتھ رہا ہے، جنہوں نے مسلحانہ جنگ کر کے کام کو تمام کیا اور پھر عوام نے بعد میں ان کی حمایت کی، لیکن اس انقلاب میں سارے عام لوگ شریک رہے اور پوری قوت کے ساتھ شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کا مقابلہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ جیسی سپر طاقت بھی اس عوامی ریلے کے سامنے کھڑی نہ ہو سکی۔ ایران کے انقلاب پر آج تک دنیا بھر کے تاریخ دانوں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور آج تک لکھا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ بات کو مزید آگے بڑھایا جائے، اصل تاریخی حقائق بتانا یا جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ ناظرین، یہ کہانی 1960 سے 1970 کی دہائی کی ہے۔ ایران میں شیعہ مسلک کے محمد رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت تھی اور سعودی عرب میں سنی مسلک کے شاہ فیصل بادشاہ تھے۔ ان دونوں کے آپس میں اچھے تعلقات تھے اور ایک دن ایرانی شہنشاہ نے شاہ فیصل کو پیغام بھجوایا کہ آپ اپنے ملک سعودی عرب کو ماڈرن بنائیں، جبکہ آپ اپنے پرانے خیالات اور نظریے کے ساتھ ملک نوجوان مرد اور خصوصاً خواتین کو آزادی دیں اور انہیں کام کے موقع اور اپنی مرضی کا لباس پہننے کی اجازت دیں، ان کے لیے سازگار ماحول مہیا کریں، سینما گھروں کو کھولیں، لبرل پالیسی کا اعلان کریں اور خاص کر وومن ریفارمز کریں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شاہ فیصل نے بجائے محمد رضا شاہ پہلوی کی بات ماننے کے اسے سمجھایا کہ آپ کچھ عقل کے ناخن لیں، آپ کا ملک ایران مذہبی لوگوں سے بھرا پڑا ہے اور آپ کی 90% سے زیادہ عوام دین اسلام سے محبت کرتی ہے، لیکن انہیں سیکولرز بنانے کی کوشش کرو گے تو مار کھاؤ گے۔ لیکن محمد رضا شاہ پہلوی نے سعودی فرما رواں کی بات نہ مانی اور اس نے اپنے ملک ایران میں وائٹ ریولیوشن ریفارمز یعنی سفید انقلاب کا ایک بڑا پروگرام بڑے زور و شور سے فوری شروع کر دیا۔ سفید انقلاب کے تحت ایران میں بڑے بڑے فیوڈل سے زمین لے کر غریب کسانوں کو نہایت آسان شرائط پر تقسیم کر دی گئی اور ہر ایرانی کے لیے تعلیم مفت اور لازمی قرار دے دی گئی۔ خواتین کو پہلی بار ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا، سرکاری اداروں میں خواتین کو نوکریاں دی جانے لگیں، یہاں تک کہ خواتین اعلیٰ عدلیہ کی جج بھی بن سکتی تھیں۔ یہ تو تھا شاہ کے سفید انقلاب کا سیاسی اور معاشی پہلو کہ شاہ بڑے بڑے با اثر خاندانوں اور وڈیروں کی طاقت ختم کر کے ایک نئی مڈل کلاس پیدا کر رہے تھے جو ان کی بادشاہت کے ساتھ وفادار رہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا، وہ یہ کہ وہ اپنے ملک ایران کو یورپین طرز کی جدت پسندی کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ یہ ماڈرنائزیشن اس وائٹ ریولیوشن کا حصہ تھی۔ اس کے تحت ایران میں سینما گھر کھل رہے تھے، انٹرنیشنل انٹرٹینمنٹ فیسٹیولز منعقد کیے جا رہے تھے اور خواتین کو اپنی مرضی کا لباس پہننے کی مکمل آزادی تھی۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں ایران کا جو یہ دور تھا، اس دور کی اگر آپ تصاویر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن محمد رضا شاہ پہلوی کا یہ سفید انقلاب ایران کے اندر دو طبقوں کو ناراض کر رہا تھا۔ ایک وہ جو اسلام پسند لوگ تھے جو ایران کو مذہبی ریاست دیکھنا چاہتے تھے اور اس طبقے کو اسلامی اسکالر آیت اللہ روح اللہ امام خمینی لیڈ کر رہے تھے، اور دوسرے وہ قوم پرست کمیونسٹ لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور ایرانی تیل کی آمدنی سے غریب طبقے کی بجائے امیر لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا رہا تھا، اور جس میں حقیقت بھی تھی۔ یہ ایرانی کمیونسٹ گروہ روسی انقلاب سے متاثر تھا اور اپنے ملک ایران میں بھی ایسا ہی کمیونسٹ طرز کا انقلاب لانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ شاہ ایران ماڈرن اور سیکولر ہونے کے باوجود اپنے سیاسی مخالفین سے بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایرانی خفیہ ایجنسی سواد شاہ کے مخالفین کو اغوا کرنے، انہیں ٹارچر کرنے
اور قتل کرنے کے لیے بہت بدنام تھے۔ وہ خاموشی سے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتی اور پھر ان کی لاشیں ہی ملتی۔ اب ایران کی خفیہ ایجنسی سوات کی خوفناک کارروائیاں، زبردستی کے ماڈرنائزیشنز اور امیر غریب طبقوں میں جو فرق بڑھتا جانے لگا تو اس نے شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کے خلاف عوامی جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ ان بھڑکے ہوئے جذبات سے اسلام پسند اور کمیونسٹوں کی طاقت بھی بڑھنے لگی۔ یہ وقت 1975 کا وہ وقت تھا کہ ساری دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی۔ ویتنام سے امریکی فوج دم دبا کر بھاگ چکی تھی، کیوبا میں امریکہ کے خلاف ایک انقلاب کامیاب ہو چکا تھا، الجزائر میں بھی انقلاب آ چکا تھا اور بنگلہ دیش بھی پاکستان سے جدا ہو چکا۔ تو ان کمیونسٹوں اور مارکسٹوں قوم پرستوں کو لگتا تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو وہ بھی ایران میں انقلاب لا سکتے ہیں، جیسے باقی جگہوں پر امریکی حامیوں کو شکست ہو چکی تھی، ویسے ہی وہ بھی اپنے امریکی اتحادی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کو گرا کر ایک نیا انقلاب کھڑا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس گروہ کے مقبول لیڈر ڈاکٹر علی شریعتی تھے، جو اپنی اس تحریک کو ریڈ شیعت کا نام دیتے تھے، لہذا یہ دونوں لیڈرز آیت اللہ امام خمینی اور علی شریعتی دو بڑے نام تھے جو شاہ کے ہر کام کے خلاف تھے اور اس کے سفید انقلاب کو ناپسند کرتے۔ لیکن ناظرین، میدان میں صرف یہ دو نام ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے علاوہ ایک تیسرے لیڈر بھی تھی جو ان دونوں کے بیچ میں تھے اور مقبول بھی بہت تھے اور ان دونوں کی نسبت نوجوان بھی تھے۔ یہ لیڈر امام موسیٰ صدر تھے۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بڑی خوبصورت شخصیت کے عامل تھے۔ وہ ایک بار لبنان کے دورے پہ گئے اور وہاں اہل تشیع یعنی شیعہ مسلک کے لوگوں کی جب معاشی بدحالی دیکھی تو وہیں رک گئے اور مقامی شیعہ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم قائم کر ڈالی اور شیعہ آبادی کے لیے فلاحی ادارے بنانے شروع کر دیے۔ لیکن ان کا یہ سارا مشن جو تھا وہ ایک سیاسی فلاحی کام تھا۔ وہ مڈل ایسٹ اور گرد و نواح کی شیعہ کمیونٹی کو اکٹھا کر کے ایک بین المللی اتحاد قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران کا شہنشاہ محمد رضا شاہ پہلوی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی شیعہ کمیونٹی کے اتحاد کے لیے ان کی سرپرستی کرے۔ لبنان میں قیام کے دوران وہ بہت بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرتے، لوگ ان کی بات سنتے، ان کا استقبال کرنے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے۔ ان کے حامیوں کے پاس جدید اسلحہ بھی ہوتا تھا اور وہ ہوائی فائرنگ بھی کرتے تھے۔ امام موسیٰ صدر ایک سیکولر قوم پرست لیڈر تھے، یعنی مذہبی تو وہ پورے تھے مگر شدت پسند مذہبی نہیں تھے۔ وہ کرسچین لوگوں سے بھی میل جول رکھتے تھے، چرچ میں بھی جاتے تھے اور مسیحوں کے ساتھ کے بنے ہوئے اشیاء بھی کھا لیتے تھے، جبکہ لبنان کے دیگر شیعہ لوگ ایسا ہرگز نہیں کرتے تھے۔ دراصل امام موسیٰ صدر آیت اللہ امام خمینی کے بالکل الٹ خیالاتوں کے حامی تھے۔ وہ ایران اور دیگر ممالک میں آباد شیعہ لوگوں کو فلاحی سیاسی طاقت بنانے کے قائل تھے، لیکن سخت مذہبی بنیادوں کی بجائے فلاحی اور منطقی بنیادوں پر وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اب جو واقعات تھے وہ یوں تھے کہ آیت اللہ امام خمینی 1964 سے ایران سے باہر جلا وطن تھے۔ وہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے عراق کے مقدس شہر نجف میں ایک 2 منزلہ کچے مکان میں خاموشی کے ساتھ اپنی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کی عمر بھی اس وقت غالباً 70 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ اس لیے انہیں اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے کسی بڑے انقلاب کی شاید توقع بھی نہ ہو، لیکن اس ریجن میں اوپر تلے چند ایسے واقعات رونما ہوئے جس نے امام خمینی کو مڈل ایسٹ کا ایک بہت بڑا سیاسی گیم چینجرز بنا دی۔